السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حاضر ہوں آستانہ مقدسہ کی چھوٹے شریف میں۔ خانقاہ غوثیہ چشتیہ ڈھابہ شریف سے میری حاضری ہوئی ہے اور کل آستانہ مبارکہ تقریباً 7 ماہ کے بعد عوام کے لیے کھولا گیا اور میں نے فیس بک پر اس کا لائیو نظارہ بھی کیا۔ اور ایک بڑی خصوصی چیز جو کل میں نے دیکھی کہ خانوادہ اشرفیہ کے چاروں سجادگان بیک وقت کل موجود رہے آستانہ عالیہ پر، اور سارے حضرات نے تمام لوگوں کے لیے خیر کی دعائیں فرمائی۔ تو کل کے پروگرامات کے حوالے سے کچھ تفصیلات جاننے کے لیے ہم حاضر ہیں رئیس العلماء حضرت علامہ سید جامی اشرف اشرفی الجیلانی کی بارگاہ میں۔ آئیے میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کل جو پروگرامات ہوئے ہیں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ کل آستانہ مبارکہ کا دروازہ کھلا ہے، تو کل اس کے حوالے سے جو پروگرامات ہوئے اس کی تفصیلات کچھ بیان فرما دیں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب قبلہ آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں، اور آج آپ نے الحمدللہ حضور غوث العالم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے رفقا، آپ کے متعلقین حاضر ہوئے تھے، ان تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے اور مخلوقی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ ابھی الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید امیر الدین صاحب ڈھابہ شریف سرزمین غازی پور سے تشریف لائے تھے۔ خانقاہ غوثیہ قادریہ چشتیہ کے ایک اہم رکن ہیں، اور آج انہوں نے آستانہ عالیہ پر حاضری بھی دی۔ میں اپنے تمام ویورز کو مفتی صاحب نے جو سوال پوچھا اس کے ماتحت جواب دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے عالم اسلام کو، بالخصوص ہند کے تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، دیار غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی میر عہد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار مقدس کھلنے کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقریباً 7 ماہ کے بعد حضور غوث العالم کا فیضان کرم و باب رحمت بظاہر کھولا گیا۔ ایسے تو 7 ماہ بھی وہ ایسے اللہ کے ولی ہیں، ان کا فیض، ان کا کرم ہمہ وقت ان کی اولاد کے ساتھ، ان کے مریدوں کے ساتھ، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ اور امت مصطفیٰ کے ساتھ شامل حال ہے۔ لیکن ہم تمام کی تسکین کے لیے کل 7 ماہ کے بعد کووڈ-19 کی ایڈوائزری کے مطابق حکومت ہند اور اتر پردیش کی سرکار کی اہم رکن کی موجودگی میں آستانہ عالیہ کا باب رحمت کھولا گیا، اور الحمدللہ کل کی تقریبات بڑی روحانی رہی، کیونکہ صحن حضور غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں پورے خانواد اشرفیہ کے اہم افراد لوگ موجود تھے، اور ساتھ ہی چاروں سجادگان یعنی حضرت علامہ مولانا سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید فخر الدین اشرف اشرفی الجیلانی، حضرت علامہ مولانا سید محی الدین اشرف اشرفی الجیلانی، حضرت علامہ مولانا سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی، ان چاروں سجادگان کل صحن آستانہ پر، اور تمام خانواد اشرفیہ کے علماء مشائخ اور خصوصیت کے ساتھ علماء کرام جو خانوادے سے وابستہ تھے ان کی بھی شرکت ہوئی۔ اور الحمدللہ کل افتتاح کے موقع پر جب باب رحمت کھولا گیا مفتی صاحب قبلہ، تو کھلنے کے بعد تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز ہوا، اور حضرت علامہ مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب قبلہ کی بڑی ہی پیاری گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اس ناچیز کو الحمدللہ اشرفی ترانہ پڑھنے کا موقع ملا، اور سارے خانوادے کے احباب نے صحن مختوم پاک میں کھڑے ہو کر کے اشرفی ترانے کو پڑھا، جیسا کہ آپ ابھی ویڈیو میں آپ ضرور اس ترانے کو آپ سماعت کریں گے۔ اس کے بعد حضور مختوم پاک کی بارگاہ میں تمام خانواد اشرفیہ کی طرف سے اور تمام خانواد اشرفیہ کے پیرزادگان کے مریدوں کی طرف سے اور تمام عاشق رسول کی طرف سے گلاہ عقیدت پیش کی گئی، چادر پیش کی گئی آپ کی خدمت میں، اور سجادگان نے آستانہ عالیہ کے کھلنے کے اس پربہار موقع پر تمام عالم اسلام کے لیے، بالخصوص ہند کے لیے اور کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے دعائے خیر کی۔ یقیناً یہ ایسی بارگاہ ہے مفتی صاحب قبلہ کی محدث دہلوی نے فرمایا کہ
چند مقامات ہند میں ایسے جہاں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مخدوم پاک کے دیار کا ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ غریب نواز کی بارگاہ ہو، حضرت سالار مسعود غازی کی بارگاہ ہو، محبوب الہی کی بارگاہ ہو، مخدوم سمنانی کی بارگاہ ہو، سرکار شاہ عالم کی بارگاہ ہو، سرکار موسیٰ سوہاگ کی بارگاہ ہو، سرکار شاہ میرا کی بارگاہ ہو، یہ سارے بارگاہوں کے دروازے کھلے ہیں، اور میرا یقین ہے، اور یہ پیغام میں تمام ویورز کو دینا چاہتا ہوں کہ ماہ نور آنے والا ہے، اس کی آمد سے پہلے پہلے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہندوستان کیا پوری دنیا سے آقا کی ولادت کی برکت سے، ان بزرگان دین کے مقدس دروازے کے کھلنے کی برکت سے، کرونا وائرس کا جلد سے جلد اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے، اس امت سے، اس وبا کو مولا کریم ہٹائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم تمام کی مولا حفاظت فرمائے گا۔ آمین آمین۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، اے شہنشاہ زمان، اے شہنشاہ زمان، چشم بہرے سخا، اے والی ہندوستان، والی ہندوستان، آستانہ تیرا ہر ایک دل کا ہے دارالامان، آستانہ تیرا ہر ایک دل کا ہے دارالامان، آسرا ہم کو فقط ہے ایک تمہاری ذات کا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، آستانے پر تیرے فیض و کرم کی ہے بہار، فیض و کرم کی ہے بہار، آ رہی ہے ہر طرف سے تیرے ناموں کی پکار، تیرے ناموں کی پکار، چپا چپا کوچا کوچا لگ رہا ہے پروقار، مرتبہ کتنا ہے عالی، مرتبہ کتنا ہے عالی تیرے در کی خاک کا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، نام سے منسوب تیرے اشرفی ہے سلسلہ، اشرفی ہے سلسلہ، غوث و خواجہ کے کرم کا فیض ہے اس میں ملا، فیض ہے اس میں ملا،
جام محبوبی کا ہر ایک اشرفیوں کو پلا واسطہ تجھ کو علاؤل حق کا نور العین کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ تجھ سے قائم سرزمین ہند کی پہچان ہے، ہند کی پہچان ہے، خاندان اشرفی پر آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، تجھ سے قائم سرزمین ہند کی پہچان ہے، ہند کی پہچان ہے، خاندان اشرفی پر آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے، غوث العالم شاہ سمنا اشرفی سلطان ہے، غوث العالم شاہ سمنا اشرفی سلطان ہے، اشرفیوں کو فرید اب خوف کس بات کا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ اشرف سمنانے مخدوم، اشرف سمنانے، سمنانے 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 اور خادم ہے ہم اب مخدوم ہے، اور خادم ہے
سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین بالفريقين من علم والعجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئی پڑھنا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کل سورما تیرے در پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا لاج رکھ لو میرے آقا میرے خالی ہاتھ کا مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الرضا أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا راسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك کر کرم محبوب داور اولاد اشرف پیا پر عمر میں علم میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا والسلام عليك يا نبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سر سادہ کریمہ بے قسم جو کچھ پڑھا گیا ہے اسے قبول فرما. کے بعد کلمہ میرے آقا سب کے آقا روحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچا دے. آمین. اللہ آقا کی بارگاہ سے ہوتا ہوا مرسلین صدیقین شہداء و صالحین سے ہوتا ہوا خصوصیت کے ساتھ قدوۃ القبریٰ غوث العالم تارک السلطنت امیر کبیر خواجہ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا. اے اللہ آپ کی بارگاہ سے ہو کر قدوۃ الآفاق فرزند مانوی حیدر الحرمین سید شاہ عبد الرزاق الحسنی السمنانی جیلانی کی بارگاہ میں اور پہنچا کر جملہ مومن و مومنات مسلم و مسلمات کی بارگاہوں میں پہنچا. اے اللہ آج یوم جمعہ ہے جمعہ کے دن دعائیں قبول ہیں جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے. اے اللہ اس وقت ہم لوگ مختوم سمنا کی بارگاہ میں حاضر آئے. 6 مہینہ گزر چکا. 6 مہینے کے بعد آج پہلی مرتبہ باضابطہ عام و خاص کے لیے آستانے کا دروازہ کھل رہا ہے. موذی مرض کی وجہ سے بہت سی دقتیں تھیں جس کی وجہ سے دروازہ بند تھا. بہرحال یہ مشیت الہیہ ہے. لا تحرک ذرۃ الا باذن اللہ. جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا. دعائیں قبول ہوں گی لیکن تب قبول ہوں گی جب اللہ کی مرضی ہوگی. تو اللہ کی مرضی نہیں تھی اس کی مرضی آج تھی. آج دروازہ کھلا. مختوم سمنانی کا فیضان رہا اور ان کا کرم محدود نہیں ہے لامحدود ہے. ضرور آپ کا کرم محدود نہیں ہے لامحدود ہے. آپ یہاں بھی بند بھی رہے گا کبھی فیضان جاری ساری. ہمارا یقین ہے جب آپ کا نام لکھنے سے گھر کی نحوستیں دور ہو سکتی ہیں تو آپ کا فیضان کی کوئی کمی نہیں اور نہ کوئی حد ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ کا فیضان ہم لوگوں کو ملتا رہا اور آپ کے ماننے والوں کو بھی ملتا رہا اور ملتا رہے گا. بہرحال یہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم حاضر آئے. ہم لوگ سبھی افراد خانواد شرفیہ یا اولاد فرزند مانوی اس وقت موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں آپ کا دروازہ کھولا گیا اور یہ بھی آپ کی مرضی تھی کہ سب کے سب حاضر آئے. مجھے آج ٹانڈا میں ایک بنیاد رکھنا تھا 3 بجے لیکن ضرورت یہاں آنے کی تھی. آپ کی مرضی تھی اللہ کی مرضی تھی کہ فقیر یہاں تک آ گئے. بہرحال آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم تمام لوگوں کے پاس آپ کے لیے دعا درازی عمر صحت مقدم ہے. اس وقت سب سے بڑا بحران انسان کے سامنے صحت کا ہے. حضور سب کی صحت عافیت درازی عمر کے لیے دعا فرمائیں. اور خانواد علم خانواد اشرفیہ میں یعنی اولاد نور العین میں جو علمی فقدان ہو رہا ہے اس کے لیے دعا فرمائیں فراوانی کے لیے اور ان کی پرواز کے لیے تاکہ یہاں کے لوگ دنیا کے ہر کونے میں کہیں بھی یہ نہ کہا جا سکے کہ ان کی وہ علم سے آ رہی ہیں. اس کے لیے دعا فرمائیں. صحت عافیت روزی خیر و برکت نیز جائز مقاصد کے لیے دعا فرمائیں. فقیر بس دعا کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے نہ قوت پرواز ہے. لیکن یہ یاد ہے آپ آج سے 1989 میں جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس نہ علم نافع ہے نہ عمل ہے آپ ہی نے کہا تھا زبان تمہاری ہوگی فیضان میرا ہوگا. آج میں کھڑا ہوں اسی کی کہنے کے لیے زبان میری ہے اب فیضان آپ کا. آپ سب کے لیے صحت عافیت روزی خیر و برکت بچوں کو علم نافع اور تمام خانوادوں کی صحت و عافیت کے لیے
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ